صاحب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کی کوشش میں ناکام ہوا تو جمہوریت کے لیے دعا مانگے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ہی سینئر ترین رہنما رضا ربانی نے کہا کہ غیر متفقہ آئینی ترمیم 73 کا آئین متنازع کرے گی۔ دیکھیں اصولاً تو سینئر ترین رہنما جن کی ایک عمر بیتی ہے، بلاول کی عمر سے زیادہ ان کا تجربہ ہے سیاست میں، لیکن بہرحال بلاول جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ہم لوگ تو تب بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یار اب یا تو ہمیں اصلی جمہوریت عطا کر یا پھر اس جعلی جمہوریت کو اس دنیا سے اٹھا لے، اس ملک سے اٹھا لے، دنیا سے تو نہیں۔ یاد رکھنا، آلودہ گندے کیمیکل زدہ دودھ سے بہتر ہے سادہ پانی دو بچوں کو۔ ملاوٹ ہماری بد نصیبی کی آخری انتہا اس ملک کی، میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ خالص جمہوریت نصیب ہوئی نہ خالص آمریت۔ جو آمر تھے ان کو جمہوریت کے دورے پڑتے تھے، جو جمہوری تھے ان کو آمریت کے دورے پڑتے ہیں۔ اس تو آگے مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جمہور، دیکھو بات سنو، جمہور یعنی عوام اگر آسودہ اور مطمئن ہوتے تو جمہوریت کے لیے دعائیں منگوانے کی کروانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ جو ہیں نا، ہم لوگ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم سارے کے سارے لفظوں کو جانے سوچے سمجھے بغیر استعمال کرو۔ دعا کرو جی، اچھا بھی کیوں؟ تمہارا کوئی میرٹ ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دنیا کے سارے برگزیدہ لوگ سارے اکٹھے ہو کے دن رات 24 گھنٹے یہ دعا مانگیں کہ فلاں فلاں کو یا ایک کو یا دو کو یا 10 کو ہم کو موت نہ آئے، یہ سنی جائے گی دعا؟ دعا کے پیچھے ایک منطق ہوتی ہے، ایک میرٹ ہوتا ہے۔ دعا جس نے قبول کرنی ہے وہ اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے؟ تو دعا میرٹ ہے تمہارے پاس تو پھر اللہ بغیر میرٹ کے نہیں دیتا، اور اگر میرٹ ہے تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، تمہیں مل جائے گا۔ اچھا، یہ تو ایک بسیدہ مرا ہوا ایک درخت ہے، پتے پتے اس کے جھڑ چکے ہیں، شاخیں اس کی مر چکی ہیں۔ کون سی جمہوریت؟ مجھے تو نہیں یاد، ایک جمہوریت بتاؤ مجھے، ایک۔ وہ پتہ نہیں کیڑا صحافی سی، اور وہ نواز شریف دے بندے چک کے لے گئے۔ اس تو پہلے وہ ماشاءاللہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب از اے سمبل آف ڈیموکریسی ان دس کنٹری۔ انہوں نے جے رحیم کے ساتھ، اپنے مینٹور کے ساتھ، اپنے سینئر ساتھی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اگر میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے وہ بیان کروں، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ سو اس لیے جانے دو، باقی بلاول نے ظاہر ہے سیاستدانوں نے بولنا ہوتا ہے۔ جمہوریت ہے کہاں؟ جمہوریت ہو تم چمٹے ہوئے ہو۔ کئی سال سے جو بندہ یہ بات کر رہا ہے، از ہی دا اونلی بریلینٹ مین ان دس کنٹری؟ اپنے ایج گروپ میں مقابلہ کروا لو، تمہارے سیزنڈ اور سینئر پولیٹیشنز یہ پی سی ایس کا امتحان نہیں پاس کر سکتے۔ جمہوریت، جمہور تباہ حال ہے، برا حال، بھوک، ننگ، غربت، جہالت، نہ کوئی لا اینڈ آرڈر، نہ کوئی عزت نفس کسی بندے کی ہے۔ تو دعا کریں جی۔ اخباری خبر کے مطابق بنگلہ دیش کی عدالت نے جلا وطن سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم دے دیا، جو اگست میں طالب علموں کی قیادت میں ہونے والے انقلاب کے بعد اقتدار چھوڑ کر بھارت فرار ہو گئی تھیں۔ ہاں، اس میں بہت سے نوجوان شہید ہوئے تھے، لیکن ایک بات ہے، مکافات عمل کیا ہے؟ اس لیول کے جرائم کا کفارہ دنیا میں ہی ادا کرنا پڑتا ہے۔ مثالیں دیتے ہوئے اتفاق سے وہ سب مسلمان حکمرانوں کی ہیں، سو کالڈ، یہ دیتے ہوئے کو اچھا نہیں لگ رہا۔ تو 15 سال جوں کی طرح اقتدار سے چمٹے رہنے کی قسط وار ادائیگی شروع ہے۔ کتنی قسطیں ہیں، ٹوٹل ادائیگی کتنی ہوگی، کہاں تک پہنچے گی، تو آئی کینٹ پریڈکٹ۔ دیکھو یہ اس طرح نہیں ہوتا، حساب یہیں ہو جاتے ہیں، تو اس کا حساب بھی شروع ہے۔ اندازہ لگاؤ، اور یہ ایک ایسی خاتون تھی، ہم نارملی، ہم کیا، میں بھی یہ بات کرتا ہوں،
کہ لوگوں کو آسودگی ہو، خوشحالی ہو، بہتر ہو، بچے اسکول جائیں، فلانا فلانا. صرف یہ کافی نہیں ہوتا. اس نے بنگلہ دیش کی اکانومی کو پاکستان سے کہیں آگے پہنچا دیا تھا، لیکن ذلت اس کا مقدر اس لیے ہوئی کہ اس نے اپنے عوام کی توہین کی. ادروائز اس کی پرفارمنس تو ٹھیک ہے. تو اپنے حکمرانوں کو بھی میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب بات سنو. اب تو خیر تم سے تو ہو ہی کچھ نہیں رہا، لیکن اکیلی جو اکانومی ہوتی ہے دیٹس ناٹ انف. لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا، ان کی توہین کرنا، آج نہیں تو کل اس کی بھی کوئی نہ کوئی تو قیمت ہوگی نا بھائی. تو وہ دے رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اس کو عبرت کا نشان بنائے بنگالیز. اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں، میرے تو 5 سال کلاس فیلوز رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے، وہ اس کو انجام تک پہنچائیں گے. جی بالکل ٹھیک. نیکسٹ خبر حسن صاحب، وائٹ ہاؤس کی جانب سے شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق کیملا ہیرس کی صحت بہترین ہے. وہ صدارتی فرائض کی کامیابی کے لیے درکار جسمانی اور ذہنی لچک کی مالک ہیں. کیملا کی میڈیکل رپورٹ سامنے آنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے پر جسمانی صحت اور ذہنی تندرستگی کے بارے میں تفصیلات شائع کرنے کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے. تو اچھی بات ہے، ہوش مند قومیں ہیں، اور یہ طاقتور کھاتے پیتے لوگوں کے نخرے ہیں. ہمارے جیسی قوموں کا حال کیا ہے؟ ادھر میں نے ابھی کیا کہا آپ کو، پی سی ایس کا ایگزام ان میں سے کسی کو کہوں، میرا خیال ہے 1-2% سے زیادہ کوالیفائی نہیں کریں گے. انہیں تو ایک ایسے لکھنا نہیں آتا ڈھنگ کا، میجورٹی ان کی جو ہے. دیکھو بڑی خوبصورت بات ہے، جسمانی اور ذہنی لچک. اب یہ صرف ذہنی لچک دیکھ لو. آپ کو پاکستانی پولیٹیشنز میں لچک نام کی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ ذرا دیکھو اس ملک کا حال دیکھو، اور ان لوگوں کے درمیان دیکھو ڈائلاگ. یہ خیر یہ رجے ہوئے لوگوں کے، بھوکے لوگوں کا نہیں ہوتا، رجے ہوئے لوگوں کے نخرے ہیں. اچھی بات ہے، ثابت کر دیں ٹرمپ صاحب، ورنہ میرا خیال ہے اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو قوم چونکہ ذرا بہتر ہے، لٹریسی ریٹ بہتر ہے، شعور زیادہ ہے، یہ وہ بھگتیں گے پھر. صحیح. جی حسن صاحب، لاہوریوں کے لیے خوشخبری ہے. چیف منسٹر پنجاب نے ایل ڈی اے سے متعلق اجلاس میں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے بارے میں تفصیلات طلب کرنے کے علاوہ پلاٹ اور فائل بیچنے پر پابندی کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ کو لاہور میں شاپ اینڈ ڈراپ ٹرام وے کے حوالے سے بتایا گیا کہ 8.2 کلومیٹر طویل ٹرام کلمہ چوک سے منی مارکیٹ اور دیگر علاقوں سے گزرے گی. ہر سٹاپ پر ہر 2 منٹ کے بعد ٹرام میسر ہوگی. دیکھو دونوں انیشیٹوز اچھے ہیں. جتنی تفصیل آپ نے مجھے بتائی ہے اس کے مطابق ٹھیک ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ اپنے چاچے کی طرح، چونکہ ان کو تاریخ کا شعور تو کیا ہونا ہے، وہ لاہور شہر کو بج نہ لگائے. بج پنجابی مجھے اردو میں لفظ نہیں سمجھ آ رہا. پورا لاہور شہر کو اس آدمی نے برباد کر کے رکھ دیا، اور ان ٹرین کی نمائش. اور یاد رکھنا، آپ کو اللہ سے زندگی دے، آپ ضرور دیکھو گے کوئی نہ کوئی سینسبل آدمی آئے گا، اس کو سکریپ بنا کے بیچ دے گا. یہ لاہور جیسے تاریخی شہر کا حسن گہنا دیا ہے انہوں نے، برباد کر دیا ہے. اچھا پھر وہ جو ویوز ہیں اندر، یہ وہ سارا اخباروں میں چھپا ہے، میں نے تو نہیں پڑھا، کہیں اور تو نہیں سنا، تو نہیں میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کہ ہائی کورٹ سے لے کے اندرون شہر کے 200-300 سال جو مکان، کٹڑیاں مٹڑیاں جو بھی ہے، وہ سارے متاثر ہو رہے ہیں. اچھا اب یہ دونوں انیشیٹوز بہت اچھے ہیں، تو لیکن اگر لاہور کو اس سے بج لگنی ہے، اس نے بدصورت ہونا ہے، تو پھر مہربانی کرو. لاہور کی بد نصیبی ہے ویسے، یہاں کیسا کیسا بندہ رہ گیا. ایک اتنا خوبصورت تاریخی شہر ہے جس کا حساب کوئی نہیں، لیکن ان لوگوں کو ان کچھ چیزوں کا شعور ہے ہی نہیں. اس کے لیے خاص بیک گراؤنڈ چاہیے. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ تعلیم اور تمول یہ 3 نسلوں کے بعد دکھائی دینا شروع کرتا ہے. اس کے مینرز کو نہیں، اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 3 جنریشنز کہ وہ پھر نکھار آتا ہے.